میاشتې ټایم دی ورسره زمونږ د خاورې نه د ووځي. آج کے بعد کوئی بھی بجلی فر یونٹ 5 روپے سے زیادہ نہیں دے گا. اگر بجلی بند کی گئی یا کوئی مسئلہ پیدا کیا گیا تو پورے بجلی کا ترسیلی نظام اکاڑ کے پھینک دیا جائے گا. حکومت کو 60 دن کا الٹیمیٹم. آخر میں ایک ایسا فیصلہ جو پختونوں کا مستقبل بدل کے رکھ دے گا. آئیے جانتے ہیں کہ جرگے میں کون سے فیصلے ہو گئے ہیں. جرگے کا مطالبہ ہے کہ غیر ملکی یا ملکی طاقتیں جو اس سرزمین پر قابض ہیں وہ 60 دن کے اندر اندر اس سرزمین کو خالی کر دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہے وردی میں ہو یا بغیر وردی، پشتون قوم اپنی زمین پر غیر ضروری طاقت یا قابض قوتوں کو برداشت نہیں کرے گی. شہداء، لاپتہ افراد اور زمینوں پر قبضے کا مسئلہ جرگے نے قانونی طریقے سے حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وکلاء قوم کی طرف سے عدالت میں مقدمہ لڑیں گے. اس اقدام سے عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کرنے کی امید بڑھتی ہے. بجلی کے بل کے حوالے سے جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے فی یونٹ سے زیادہ بل نہیں دیا جائے گا، اور اگر لوڈ شیڈنگ یا بجلی بند کی گئی تو بجلی کے ترسیلی نظام کو توڑ دیا جائے گا. اس فیصلے کا مقصد ہے کہ غیر ضروری مہنگائی اور بجلی کے استحصال کو روکا جائے. ڈیورنڈ لائن پر بغیر پاسپورٹ یا ویزے کے آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس فیصلے کا مقصد پشتون علاقوں میں آسانی سے آنا جانا ممکن بنانا ہے، کیونکہ اس خطے کے لوگ کئی صدیوں سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پختون علاقوں میں زمین کے تنازعات کو جرگے کے ذریعے حل کیا جائے گا. یہ جرگہ کمیٹی کے ذریعے امن اور انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش ہے. جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ وردی والے یا بغیر وردی والے کسی کو بھی بتہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر کسی کو کال آئی تو پشتون قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تمام آئی ڈی پیز کو ہی اختیار دیا گیا کہ وہ دن اور وقت کا تعین کرے اور پشتون قوم ان کے ساتھ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر افراد کے مسائل کو حل کرنے میں قوم ان کا ساتھ دے گی. جرگے نے پختون سٹوڈنٹس کے ساتھ امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، ورنہ جرگہ اور قوم ان کی مدد کرے گی. جرگے نے فوران آئین کو ناکام قرار دیا ہے اور نئے آئین کی ضرورت پر زور دیا ہے جسے قوم کے مشران کے مشورے سے بنایا جائے. جرگے نے اعلان کیا ہے کہ قبائلی علاقوں کے فنڈز، ایوارڈز اور امداد کے وعدے پورے کیے جائے. جرگے نے بجلی کے واجب الادا بقایا جات فوراً ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. جرگے نے پختون ملٹری کورٹس اور انٹرمنٹ سینٹر کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. آرٹیکل 158 کے مطابق پختون سرزمین کے قدرتی وسائل جیسے گیس اور پانی پر پشتون قوم کا حق مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. جرگے نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ جرگے امور کے دوران گرفتار کیے گئے قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے. جرگے نے انتباہ دیا اگر جرگے کے انعقاد یا شرکت پر کسی کے خلاف کارروائی ہوئی تو جرگہ سخت اقدامات کرے گی. جرگے نے کالا قانون ایکشن اینڈ آف سول پاور کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جرگے نے فرسودہ رسم سورا کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. جرگے نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اجازت کی درخواست کی ہے تاکہ خواتین کو تعلیم کے مواقع مل سکے. اب آئندہ اتوار کو جرگے کے مطالبات کے حق میں احتجاج مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے اور پشتون قوم کو یکجا ہونے کی دعوت دی گئی ہے. آخر میں جرگے نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان مطالبات کو منوانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی. جرگے کے فیصلے کئی اہم فوائد اور نقصانات کے حامل ہے. ان فیصلوں میں خود مختاری اور خود اعتمادی کا عنصر نمایاں ہے جس سے پشتون عوام کو اپنی سرزمین پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوگا. یہ ان کے لیے اپنی زمین اور وسائل پر حق کو مضبوط کرنے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کا راہ ہموار کرتا ہے. عدالتوں میں قانونی مقدمات لڑ کر شہداء اور لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کا عزم انصاف کی فراہمی اور جوابدہی کو فروغ دیتا ہے، جو کہ امن پسند معاشرت کی طرف ایک قدم ہے. معاشی لحاظ سے بجلی کے بل کو 5 روپے فی یونٹ تک محدود کرنے کا فیصلہ عوام کو مالی بوجھ سے نجات دلانے میں مددگار ہوگا، جبکہ ڈیورنڈ لائن پر بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے آزادانہ نقل و حرکت سے پشتون علاقوں کے تاریخی اور ثقافتی رشتے برقرار رکھنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں پشتون طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دینے کے مطالبات سے تعلیم اور مساوات کے فروغ میں مدد ملے گی. دوسری طرف جرگے کو کچھ فیصلے ممکنہ طور پر مرکزی حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ تنازعات کو جنم دے سکتے ہیں. مثلاً بجلی کے بلوں کی حد بندی اور ڈیورنڈ لائن پر آزادانہ نقل و حرکت جیسے فیصلے حکومت کے انتظامی اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کالے قانون کے خاتمے کا مطالبہ اور ملٹری کورٹس کو مسترد کرنے کے فیصلے پر ریاستی ادارے شدید ردعمل ظاہر کر سکتے ہیں، جو کہ جرگے کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوگا. آپ کے ساتھ مزید معلومات شیئر کرتے جائیں گے. تب تک کے لیے ملتے ہیں. اللہ حافظ.